جب کوئی شخص آپ کو اکیلا چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی اور اب آگے جینا ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے نا تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے تو یہ زندگی جینی ہے نا۔ زندگی ختم تو نہیں ہوئی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے یہ بات کہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے، اس پہ تمہارا گلہ کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگو اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھنا تم رحمان کو رحیم ہی پاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دینا تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں تو خود اللہ یہ فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اپنے دکھ، درد اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لینا تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ جب انسان لوگوں کی جگہ اپنے اللہ پر آگ بن کر کے یقین کرتا ہے نا تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لے تو بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کرے گا۔ اور یہ بات انسان نہیں جانتا، بلکہ یہ بات تو اللہ جانتا ہے۔ اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اور جس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اس پر بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تو میری پکار سن ہی نہیں رہا؟ جب اللہ پر توکل کیا ہے تو یہ مت سوچو جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اب یہ تو اس کا فیصلہ کرنے والے پر چھوڑ دو نا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر چاہے ساری دنیا مل کر بھی تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیل دے، لیکن اگر تمہارا اللہ پر کامل یقین ہے تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ظالم کبھی بھی بچ نہیں پاتا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اور کیا تم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ تو ذو الجلال ہے؟ اور یاد رکھو اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے کہ صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس لیے نئی امید کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنا جاری رکھو اور اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ دیکھنا ایک دن آئے گا کہ جسے آپ دعاؤں میں اللہ سے رو رو کر مانگ رہے ہو وہ ایک دن آپ کی حقیقت بن جائے گا انشاءاللہ۔
اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل افشاں نور وائس کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔